والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقم الصلاة لذکری ثم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر ثم قال اللہ تبارک و تعالی فی المقام الآخر اقم الصلاة لدلوک الشمس صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة عماد الدین ومن اقامها فقد اقام الدین ومن هدمها فقد هدم الدین صدق النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے نماز پڑھنے اور نماز قائم کرنے میں فرق۔ بڑا دلچسپ اور آج کے دور میں اس کی بڑی ضرورت بھی ہے اس مفہوم کو سمجھنے کی۔ بہت سارے لوگ جو دین کے مبادلات سے بھی ناواقف ہوتے ہیں وہ ٹوٹلی طور پر اپنی عقل پر پرکھتے ہوئے اس کا مفہوم دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں سے آپ سنیں گے جو یہ کہتے آپ کو نظر آئیں گے کہ نماز قائم کرنے کا حکم ہے، پڑھنے کا نہیں، اور قائم مسجد کے باہر ہوتی ہے، مسجد کے اندر قائم نہیں ہوتی۔ ہمیں کسی بھی چیز کا مفہوم سمجھنے کے لیے سب سے پہلی بات ہر لمحے جو ہمیں اپنے پیش نظر رکھنی چاہیے، کسی بھی چیز کا مفہوم سمجھ میں نہ آتا ہو تو سب سے پہلے قرآن کے مفاہیم کو قرآن کے اندر تلاش کرنا چاہیے۔ اگر قرآن کے اندر آپ کو اس کی تفسیر نہیں ملتی تو پھر فرمان مصطفیٰ میں ڈھونڈنا چاہیے۔ اگر وہاں پر بھی اس مسئلے کی وضاحت نہ ہو تو پھر صحابہ، تابعین، اتباع تابعین اور متاخرین کے اندر ڈھونڈنی چاہیے۔ اب یہ جو مسئلہ ہے نماز قائم کرنے کے حکم کا، اس کا سب سے پہلا جواب تو خود قرآن میں ہے۔ قرآن کہتا ہے اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ تو پہلی بات انسان کو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ نماز یاد خدا ہے، اور یاد خدا کا سب سے بہترین مرکز اور منبع یہ مسجد ہے۔ ہمیں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہونا چاہیے اور وہاں دیکھنا چاہیے کہ آپ کی سیرت طیبہ اس معاملے میں کیا ہے، کہ آپ نے مسجد کے باہر نماز کو قائم کیا یا مسجد کے اندر قائم کیا۔ تو آپ احادیث کی کتب اٹھا کر دیکھ لیں، نبی کریم علیہ السلام کی زندگی کا اکثر حصہ مسجد میں گزرا، اور آپ نے اپنے صحابہ کو یہ تعلیم نہیں دی کہ نماز بس قائم کر لو، اور قائم کا مفہوم یہ ہے کہ رکوع کرنے کی ضرورت نہیں، سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں، قیام کرنے کی ضرورت نہیں، تشہد پڑھنے کی ضرورت نہیں، بس یہ ایک دل کی کیفیت کا نام ہے۔ بلکہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے ادا کرو جیسے مجھے دیکھتے ہو۔ اب نماز قائم کرنے کا حکم ضرور دیا، لیکن اس نماز کی ایک ایک چیز کو سمجھنے کے لیے مصطفیٰ کا محتاج بنا دیا۔ تو سب سے پہلے تو نماز قائم کرنے کا مفہوم جو مجھے سمجھ آتا ہے وہ یہ ہے کہ نماز کے ہر معاملے میں نبی کریم علیہ السلام کے در دولت پر حاضری دینی پڑے گی۔ جب آپ نماز کا آغاز کرتے ہیں
تو کیسے کریں گے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا خیال آپ کے دل میں آئے گا۔ حضور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے کیا کرتے تھے؟ تو حضور سب سے پہلے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے۔ ہاتھوں کو اٹھانے کا مطلب کیا ہے؟ اب یہاں جب آپ کھڑے ہو جائیں گے ہاتھوں کو اٹھائیں گے تو تب نماز قائم کرنے کا حکم سمجھ میں آنا شروع ہوگا۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ مالک ہمارے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں۔ آپ پنجابی کے اندر کسی بھی معاملے سے آپ نے پیچھے ہٹنا ہو تو کہتے ہیں بس ساڑھے ہاتھ کھلے ہوئے۔ ہاتھ اٹھا دینا اس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ مالک جب ہم تیری بارگاہ میں آ کر حاضر خدمت ہو گئے ہیں، اب زمین اور آسمان اور دنیا کے ہر قول فعل عمل اور دنیا داری کے معاملات سے ہمارے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں۔ اب صرف اور صرف تیری ذات ہمارے پیش نظر ہے۔ اب ہم صرف اور صرف تیرے نظام کو قائم کرنے کے لیے کھڑے ہیں۔ یہاں تک بات ٹھیک ہے کہ نماز قائم کرنے کا حکم ہے۔ نماز قائم کرنا اور نماز پڑھنا، ان دونوں کو جب تک جوڑیں گے نہیں نماز قائم کرنے کا مفہوم سمجھ میں نہیں آئے گا۔ یہاں تک اتفاق کیا جا سکتا ہے کہ اس نماز کو پڑھنے کے پیچھے رب کا کوئی مقصد ضرور ہے۔ ایسا نہیں کہ اس پریکٹس کو بس ساری زندگی ہم نے کرنا ہے اور اس کا باقی زندگی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ایسا مفہوم نہیں ہے۔ صرف رسم رکوع و سجدہ ادا کرنا یہ اللہ رب العزت کا مقصد نہیں ہو سکتا کہ اتنی بار اس کو حکم دیا کہ نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ اس کے پیچھے کوئی مقصد ہے، اس کے پیچھے کوئی منزل ہے، اس منزل تک ہم نے پہنچنا ہے۔ اور وہ منزل کیا ہے کہ ہر لمحے یاد خدا تمہارے ساتھ جڑی رہنی چاہیے۔ جب تم مسجد کے اندر ہو تب بھی یاد خدا کے اندر رہو، اور جب مسجد سے باہر چلے جاؤ تو تب بھی مقصد تمہارے ذہن میں رہنا چاہیے کہ میرا مقصد ذات خدا کی رسائی اور معرفت ہے، اس کے نظام تک پہنچنا ہے۔ نماز کی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل جو آیت مبارکہ میں نے دوران خطبہ عرض کی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز وہ ہے جو برائی سے بھی روک دے اور بے حیائی سے بھی روک دے۔ اگر آپ نماز کی رسم ادا کر رہے ہیں، آپ نے قیام بھی کیا ہے، آپ نے سجدہ بھی کیا، آپ نے رکوع بھی کیا، آپ نے باقی معاملات بھی کیے، لیکن مسجد کی چار دیواری سے باہر نکل کر آپ اس کو قائم نہیں رکھ سکے، جھوٹ بھی بولتے رہے، بددیانتی بھی کرتے رہے، غیبت بھی کرتے رہے، رشوت بھی لیتے رہے، ملاوٹ بھی کرتے رہے، زنا بھی کرتے رہے، شراب بھی پیتے رہے، دنیا کا ہر برا کام بھی کیا، تو آپ سمجھ لیں کہ آپ نے رسم نماز ضرور ادا کی ہے لیکن نماز قائم نہیں ہو سکی۔ قائم کرنے کا مطلب یہ تھا کہ رب کے دیے ہوئے نظام کو پورے کا پورا ہم نے اڈاپٹ کر لیا۔ وہ کہتا ہے ادخلوا فی السلم کافۃ، اسلام صرف رسم کا نام نہیں کہ مسجد کے اندر آئے، وضو کیا، چند رسوم ادا کی، وہ مسجد سے داخل ہوتے ہوئے مسجد کے کونے میں پڑی ہوئی ٹوکری سے ایک ٹوپی اٹھائی اور دل میں کہا کہ یا اللہ یہ تیرا دین اٹھا کے میں نے یہ رکھ لیا، اور واپس جاتے ہوئے ٹوکری کے قریب بھی نہ پہنچے، دور سے ہی اٹھائی، سر سے اتاری اور کہا یا اللہ یہ پڑا ہوا ہے تیرا دین، اور وہ بائی جانے۔ اس نماز کا مقصد نہیں، نماز کا مقصد اس آیت کے اندر سمجھایا گیا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، برائی اور بے حیائی سے نماز روکتی ہے۔ اگر آپ کی نماز آپ کو برائی سے روک رہی ہے، اگر آپ کی نماز آپ کو بے حیائی سے روک رہی ہے، اگر آپ کی نماز آپ کو گناہوں سے دور کر رہی ہے، تو پھر ایک بار پھر رب کی بارگاہ میں سجدہ کر دیجیے کہ رب نے آپ پر کرم فرما دیا ہے۔ لیکن اگر نماز ادا کرنے کے بعد برائیاں اسی طرح آپ کے ساتھ چمٹی ہوئی ہیں، تو پھر آپ سمجھ لیں کہ آپ رسم نماز ادا کر رہے ہیں، نماز قائم نہیں ہو سکی۔
تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے در دولت پر حاضر ہونا پڑے گا. جب عقل انسان کو گمراہ کرتی رہے، ایک بات ہر وقت پیش نظر رہے، اگر مقابلے میں عقل اور وحی آ جائے تو کبھی بھی عقل وحی کے مقابلے میں نہیں آ سکتی کہ عقل ناقص ہے. وحی ناقص نہیں، وہ رب کی طرف سے ہے. اب وحی یہ کہہ رہی ہے کہ مساجد کو قائم کرو. دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں جب حضور کو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں گئے تو سب سے پہلے آپ نے مسجد کا قیام عمل میں لایا. آپ نے یہ نہیں کہا کہ بس ٹھیک ہے نماز دن کی کیفیت کا نام ہے، بلکہ صحابہ کو صفیں بنا کر پیچھے کھڑا کیا. مدینہ طیبہ مسجد قباء کی تعمیر ہوئی. اس کے بعد جب حضور علیہ السلام مدینہ طیبہ کی بستی کے اندر تشریف لے گئے، وہاں آپ نے مسجد نبوی شریف کی تعمیر کی. وہ مساجد آج بھی اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے جو مفہوم عنایت فرمایا ہے وہ نماز قائم کرنے کا ہے، مسجد کے اندر رکوع اور سجدے کے ساتھ. بلکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز تو دین کا ستون ہے. اب ستون کی اہمیت کو آپ سمجھتے ہیں بلڈنگ کے اندر کیا ہے؟ یہ مسجد کے کچھ ستون ہیں. اب بہت بڑی چھت دیکھتے ہیں تو اس کے نیچے 2 یا 3 ستون کھڑے ہوتے ہیں. اس ساری منزل کی، اس ساری بلڈنگ کی بنیاد اور مضبوطی ان پلروں پر کھڑی ہوتی ہے. اگر ان کو درمیان سے نکال دیں تو دڑام سے ساری عمارت نیچے گر جائے گی. کیا خوبصورت سبق دیا نبی کریم علیہ السلام نے امت کو، اور کیا تشبیہ دی ہے. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الصلاۃ عماد الدین، دین پر چلنے کے لیے سب سے پہلا ستون نماز ہے. جب تک ستون نیچے کھڑا نہ ہو اوپر دین کی بلڈنگ تعمیر کی ہی نہیں جا سکتی. آپ نماز کے بغیر کیسے دین کو قائم کریں گے؟ 700 مرتبہ رب نے ارشاد فرمایا بالواسطہ اور بلا واسطہ قرآن کے اندر کہ نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو. اور بعض لوگ کہیں گے یہ تو قائم کرنے کا حکم ہے، پڑھنے کا حکم تو نہیں. قرآن مجید فرقان حمید کے پہلے سپارے کے اندر فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. تو رکوع نماز کا حصہ ہے، نماز کے باہر کی کوئی شے نہیں ہے. الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے. اور آگے اسی کی تشریح حضور نے خود اپنی زبان حق ترجمان سے فرمائی من اقامہا فقد اقام الدین. اگر کسی نے نماز کو اپنی زندگی میں قائم رکھا ہوا ہے وہ سمجھ لے کہ اس نے دین کو قائم رکھا ہوا ہے. وہ یہ نہ سمجھے کہ میں رسم ادا کر رہا ہوں. من اقامہا فقد اقام الدین، اگر نماز قائم ہے تمہاری زندگی کے اندر تو سمجھ لو دین قائم ہے. ومن ہدمہا فقد ہدم الدین، اگر نماز قائم نہیں آپ جو مرضی کرتے رہے آپ نے دین کو قائم نہیں رکھا، دین کی عمارت کو دھڑام سے گرا دیا ہے. اسی لیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اپنے عمال کو خط لکھا تھا کہ میں جب بھی کسی علاقے کا دورہ کروں گا تو سب سے پہلے دیکھوں گا کیا وہاں مساجد آباد ہیں، کیا وہاں باقاعدہ امام مقرر ہیں، کیا وہاں 5 وقتہ اذان دی جاتی ہے. میں یہ نہیں دیکھوں گا تم نے اور نظام کتنے قائم کیے ہوئے ہیں، وہاں خوشحالی کتنی ہے. میں سب سے پہلے یہ دیکھوں گا کہ کیا وہاں دین قائم ہے، اور دین قائم کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ نماز ہے. بلکہ نبی کریم علیہ السلام اور آپ کے خلفاء کا یہ طریقہ کار تھا، جب بھی آپ کوئی لشکر بھیجتے تھے تو آپ ان کو یہ وصیت نصیحت فرماتے تھے کہ جاتے ساتھ کسی وادی پر حملہ آور نہیں ہونا، رک جانا ہے. جب صبح فجر کا وقت ہو اور ان علاقوں میں لوگ اذانیں دے رہے ہوں، نماز پڑھ رہے ہوں، لوگ گھروں سے نکل رہے ہوں، مساجد کی طرف جا رہے ہوں، اس بستی پر تم نے حملہ نہیں کرنا، اس لیے کہ دین قائم ہے. اگر آپ کی زندگی میں دین قائم ہے تو نماز کے ساتھ ہے، نماز کے باہر کچھ بھی نہیں ہے. اور نبی کریم علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا الصلاۃ معراج المؤمن، اگر کوئی عروج پر جانا چاہتا ہے، رب سے ملاقات کا خواہش مند ہے تو وہ وضو کر کے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے اور وہ یہ نہ سمجھے میں چھوٹا کام کر رہا ہوں. نماز تو بندہ مومن کی معراج کا نام ہے، رب سے ملاقات کا نام ہے.
اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کی زندگی کے اندر نماز نہیں، وہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح ویران گھر ہے۔ حضور تشریف لائے، مسجد میں نمازیوں کو دیکھا کم ہے۔ حضور نے صحابہ سے پوچھا یہ کہاں ہے آج لوگ؟ کسی نے کہا وہ فلاں فلاں کام پہ ہے، کسی نے کہا فلاں فلاں کام پہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی طبیعت مبارکہ کے اندر جلال آ گیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ان کی بیوی بچوں کا خیال نہ ہو تو میں جنگل میں چلا جاؤں اور لکڑیاں اکٹھی کر کے لاؤں اور ان لوگوں کے گھروں میں آ کر آگ لگا دوں جو نماز میں جماعت کے وقت اپنے گھروں کے اندر یا کام کاج کے اندر مصروف ہے۔ یہ کون ہستی کہہ رہی ہے؟ وہ ہستی کہہ رہی ہے کہ جن کو پتھر مارے جاتے ہیں تو وہ دعا دیتے ہیں۔ یہ وہ ارشاد فرما رہے ہیں اپنی امت کو، ماننے والوں کو، کہ اگر نماز کے وقت تم دنیا کے باقی کاموں کے اندر مصروف ہو، سمجھ لو پھر اللہ کے نظام کو تم نے چھوڑ دیا۔ اللہ کے نظام کو قائم کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ یہ نماز ہے۔ کہتے ہیں ایک بزرگ تھے، وہ سلائی کڑھائی کا کام کرتے تھے، لیکن اگر مؤذن کی اذان ہو گئی تو ایک ٹانکا بھی اگر رہتا تھا نہیں لگاتے تھے، چھوڑ دیتے تھے، نماز کی طرف چلے جاتے تھے۔ ایک بار زندگی میں سستی ہوئی، انہوں نے کہا چلیں یہ مکمل کر کے تو پھر چلتے ہیں۔ وہ مکمل کر کے، اس زمانے میں جس طرح مساجد کے اندر آج کل وضو کا انتظام نہیں ہوتا، انہوں نے ڈول پھینکا، ڈول باہر نکالا تو ڈول کے اندر پانی کی بجائے اشرفیاں آ گئیں۔ آپ جیسا مجھ جیسا کوئی دنیا دار ہوتا تو بہت خوش ہوتا اور اس کا مفہوم یہ لے لیتا کہ واہ سبحان اللہ، آج رب نے کرم کر دیا ہے، آج میری نماز قبول ہو گئی ہے، آج رب نے اشرفیاں دی ہیں پانی کی جگہ۔ لیکن وہ اللہ کا بندہ اسی وقت سجدے میں گر کے رونے لگا کہ مالک تو مجھے معاف فرما۔ اس کا مفہوم یہ تھا کہ تو آج جب میرے لیے پکارا گیا، میرے نظام کو قائم کرنے کا حکم آیا تو تو نے کچھ ٹانکے فالتو لگائے۔ اب تیرے نزدیک دنیا داری زیادہ عزیز تھی، رب کا نظام تو نے پیچھے کیا۔ جب تو دنیا داری کے اندر ہے تو یہ لے، اگر تجھے پیسے کی حرص ہے تو میری طرف سے کھلا پیسہ لے لے۔ اس لیے اپنی زندگی کے اندر نماز کو قائم کریں۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، سورج کے دونوں کناروں پر نماز قائم کرو۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ نماز مسجد سے باہر قائم ہوتی ہے، وہ سورج کے دونوں کناروں پر کیا کریں گے؟ باہر کہیں کھڑے ہو جائیں گے جا کے اور آلے ماریں گے؟ نہیں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ یہ اللہ کے ساتھ جب انسان جڑا رہتا ہے نا، آپ اور میں دنیا داری میں، یہ جو بہت سارے بچے آپ کو نظر آتے ہیں، لوگ بیرون ملک چلے جاتے ہیں اپنے ماں باپ کو راضی کرنے کے لیے، اپنے گھر میں خوشحالی لانے کے لیے جاتے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں گھروں کے اندر بیٹا جب جاب کے لیے نکلتا ہے اس وقت فون ملا لیتا ہے گھر میں، چلو امی کی خیریت پوچھ لیتے ہیں، ابا جی کی خیریت پوچھ لیتے ہیں۔ کام سے واپس آتا ہے، بریک ہوتی ہے، پھر فون ملا لیتے ہیں، چلو بھائی سے بات کر لیتے ہیں، بہن سے بات کر لیتے ہیں۔ جو جس کے جتنا قریب ہوتا ہے اس کو اتنا زیادہ ٹیلی فون کرتا ہے۔ یہ ایک یاد ہے، یاد کا ایک طریقہ ہے، اس کو راضی کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ رب نے فرمایا کہ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز میری یاد ہے، تو جو جتنا اس کے قریب ہوگا وہ اتنا یاد کرے گا، بار 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 بار۔ صبح اٹھو میری بارگاہ میں آ جاؤ، دن پھر کام میں نکل جائے، جب دیکھو پوری طرح کام میں مگن ہو گئے زور کے ٹائم تو پھر کہا جاتا ہے اللہ اکبر۔ یہ نہ ہو کہ کام کے اندر ہی تمہارا دن گزر جائے، فوراً حاضر ہو جاؤ، اللہ کو یاد رکھو، پھر کام میں نکل جاؤ۔ جب عصر کا وقت ہوتا ہے پھر کام کے اندر مگن، واپس آؤ، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ اب کام سے چھٹی ہو گئی، گھر آرام کرنے کا ہے، فرمایا آرام بعد میں ہوگا، پہلے میری بارگاہ میں آؤ، مجھے یاد کرو۔ اب کھایا پیا، سونے کا وقت ہو گیا، فرمایا کہ سونے سے پہلے پھر میری بارگاہ میں آؤ۔ اس کی یاد کو قائم رکھو۔ تو اس کی یاد کو قائم رکھنا، بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ بالکل اسی طرح ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کے گھر کے سامنے دریا جا رہا ہو اور وہ دریا کے اندر 5 مرتبہ دن میں غسل کرے، اپنے جسم کو دھوئے، کیا اس کے اوپر کوئی میل کوئی چیز رہ جاتی ہے؟ میں نہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا یہی مثال نماز کی ہے۔
جب 5 وقت تو رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے تو سمجھ لے تو نے گناہوں سے غسل کر لیا، تو گناہوں سے دور ہو گیا، اللہ رب العزت پھر تجھے پاک کر دیتا ہے۔ نماز قائم کریں مسجد کے اندر، جب تک آپ اس کو قائم نہیں کریں گے مسجد کے اندر بھی اور مسجد کے باہر بھی، تب تک آپ دین کو قائم نہیں کر سکتے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ساری دنیا کو نہیں پڑھتی، میں نہیں پڑھیا تو کیا ہویا؟ آپ نے نہیں پڑھا تو قیامت کے اندر قبر کے اندر سب سے پہلے اولین پرسش نماز بود، سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ من ربوں کا یہ نہیں پوچھا جائے گا ڈالر کتنے جمع کیے ہیں، پوچھا جائے گا رب کی کو بات کر، اپنی زندگی تو کیسے گزار کیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا